نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن اور حدیث میں ایمان کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ ترغیب اور تاکید کی گئی ہے وہ ہے توبہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں اللہ کی طرف سارے کے سارے رجوع اختیار کرو، سارے کے سارے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود اختیار کرنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، اے نبی سب کو بشارت دے دیجیے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا التائبون، کہ جو شخص توبہ اختیار کرتا ہے اس کی پھر عبادت بھی قبول ہوتی ہے، اس کی تعریفات بھی قبول ہوتی ہیں، اس کا روزہ رکھنا بھی قبول ہوتا ہے، اس کے رکوع و سجود بھی قبول ہوتے ہیں، اس کا امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرنا قبول و منظور ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ اور دوسری جگہ پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی حضور وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے انسان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ ایک مسافر جو ریگستان میں سفر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک اونٹ موجود ہے جس پر اس کا خورد و نوش، ساری خوراک اس پر موجود ہے، پانی بھی موجود ہے اور دوسری اشیاء بھی موجود ہیں۔ اچانک ایسے ہوا کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ آدمی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا رہا، لیکن اونٹ نہ ملا۔ پیاس نے تنگ کیا لیکن پانی موجود نہیں۔ اسی عالم میں اس کو انتہائی زیادہ سخت پیاس لگتی ہے اور وہ ریگستان کے علاقے میں پانی کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن پانی بھی میسر نہیں۔ آخر کار موت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، وہ آدمی موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔ آخر کار موت کا انتظار کرتے کرتے اس کو اونگ آتی ہے، اور اونگ بھی کیسی آئی کہ موت کا انتظار ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ بما ساز و سامان اس کے سامنے موجود ہے۔ اس آدمی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہنا چاہتا تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن خوشی اور فرط جذبات میں وہ آدمی کہہ گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا مالک۔ تو اس کی خوشی کی اور جذبات کی وجہ سے اس نے یہ کہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو جتنی خوشی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی سے زیادہ اس آدمی سے خوشی ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ اختیار کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، دن اس کی تماش بینی میں گزرتا تھا، راتیں عشرت قداں میں گزرتی تھیں۔ اسی تاریکی کے دور میں، اسی تاریکی کے عالم میں وہ اپنا وقت گزر رہا تھا۔ آخر کار بیماریوں نے آ گھیرا۔ بستی والوں نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان جو اتنا ہمیں پریشان کرتا رہا ہے، اب یہ بیمار ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا اور جنگل میں جا کر پھینک کر آ گئے۔ اب جنگل میں نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی حکیم،
نہ کوئی طبیب، نہ کوئی دوا، کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ اب وہ لیٹا ہوا ہے اور اپنے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور کہنے لگا یا اللہ تیرے سوا اب کوئی نہیں۔ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں، ہم ادھر ادھر سر مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر کہتے ہیں کہ اللہ والی گلی ہے۔ ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ایک اللہ کو ہم اس وقت یاد کرتے ہیں۔ کیوں نہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ایک دو گناہ نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ اگر عذاب دینے سے تیرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں تیری رضا پر صابر و شاکر ہوں، اگر تو مجھے معاف کر دے اے میرے مولا تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تم میرا مالک میں تیرا غلام، تو غفور الرحیم ہے، تو رحیم ذات ہے، تو کریم ذات ہے، شک میرے گناہوں کی فہرست طویل ہے لیکن تو رحمان ہے، تیری رحمت بھی وسیع ہے، اے میرے مولا تو مجھے معاف کر دے۔ اسی آہوزاری کے اندر، اسی عالم میں اس کو موت نے آ گھیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ توبہ اتنی قبول آئی کہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ جو کوئی گناہ گار موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے تو فلاں جگہ پر ایک میرا بندہ مرا پڑا ہے، اس کی اچھے طریقے سے اکرام اور احترام سے اس کی تجہیز و تکفین کر دیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو ہزاروں کے لوگ دوڑے جنگل کی طرف اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب وہ ملا تو کہنے لگا یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ تو وہ اعتراض کرنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ تو وہ گناہ گار آدمی ہے تو جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کی جنازہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا یہ بندے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا تھا وہ گناہ گار تھا، جب یہ بندہ میرے پاس آیا ہے تو اس بندے نے اپنے گناہوں کی بخشش اس انداز سے مانگی ہے، یہ تو کنجوس سے نکلا، اگر یہ پوری مخلوق کی بخشش بھی مانگتا تو میں ساری مخلوق کو بخش دیتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ذات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک قدم پر جو ہمارا گزر گیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، استغفار کثرت سے کریں۔ فرمایا کہ جو شخص اتنا گناہ گار ہو زمین و آسمان بھر جائیں، زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے گناہوں سے بھر جائیں، زمین کا چپا چپا، زمین کا ذرہ ذرہ اس کے گناہوں سے آلودہ ہو جائے، اور وہ آدمی مجھ سے ایک دفعہ آ کر ندامت سے اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو فرمایا میری کبریائی کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رحم طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دوں اور اس پر رحم کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔